بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پاکستان کے معاشرے میں جہاں پہ جو قانونی جرائم ہوتے ہیں ان کو قانون گرفت میں لے لیتا ہے، لیکن جو اخلاقی جرائم ہوتے ہیں پوری دنیا میں ان کو گرفت میں کوئی نہیں لے پاتا۔ لیکن پاکستان کی سوسائٹی ایسی ہے کہ اتنی بگڑی ہوئی عوام ہے جو اپنے ذاتی مفادات کے لیے کسی کی زندگی برباد بھی کر سکتے ہیں، کسی کی زندگی بنا بھی سکتے ہیں۔ آج انہی جو اخلاقی جرائم میں سے ایک جرم ہے کالا جادو، کالا علم۔ ان سے آپ میں سے ہر کوئی بچپن میں یہ سنتا آیا ہوگا کہ یہ کالا علم کسی نے کروا دیا ہے، کسی نے کر دی ہے۔ اسلام کے مطابق بھی آپ اس کو جانتے ہیں، کالا علم کرنے والا اور کروانے والا دونوں کافر ہو جاتے ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات، اس کا معاشرے پہ کیا اثر پڑتا ہے کہ آپ میاں بیوی میں جدائی ڈال دینا، ان کو الگ کر دینا، ایک گھر میں، یا اگر کوئی کاروباری انسان خوشحال ہے اس کا کاروبار ٹھپ کروا دینا، فنانشلی طور پر نقصان پہنچانا، کسی کو مار دینا کالے جادو سے، قتل کر دینا، یہ تین طرح کا نقصان۔ اور چوتھا یہ ہے کسی گھر کو ہی اجاڑ دینا، آپس میں گھریلو نچاکیاں بہن بھائیوں کے درمیان، والدین کے درمیان، والدین اور اولاد کے درمیان۔ تیسرا یہ ہے کسی کو کوئی بھی سماجی طور پر، سیاسی طور پر تباہ و برباد کر دینا۔ تو آج زیادہ تر اس کی جو ریشو ہے، ہماری پاکستانی جو خواتین ہیں وہ اس کی طرف زیادہ راغب ہیں، کیونکہ ایک خاتون جو ایک ڈیفنس میں بھی رہتی ہے، میری ذاتی آبزرویشن ہے، ایک خاتون جو ایک دیہات میں ایک ان پڑھ ہے اور ایک ڈی ایچ اے میں رہنے والی یا ماڈل ٹاؤن میں رہنے والی ایک خاتون یا بحریہ ٹاؤن میں رہنے والی پڑھی لکھی پروفیشنل، وہ دونوں کالے جادو پر متفق ہوتی ہیں۔ کسی نہ کسی طریقے سے وہ کوئی نہ کوئی لاجک ڈھونڈ کر وہ کالے علم بابا جی کے پاس جاتی ہیں، یا محبت کوئی عورت نے کسی لڑکی نے محبت پانی ہو، یا کسی لڑکے نے محبت اپنی پانی ہو، یا باہر جانا ہو، اس طرح کی بے شمار جو ہے نا ٹوٹکے کرنے کے لیے، شارٹ کٹ ڈھونڈنے کے لیے نوجوان بھی اور میرڈ عورتیں بھی، میرڈ عورتوں کا زیادہ مسئلہ ہوتا ہے۔ آپ کسی کا نند کے ساتھ ہوتا ہے، کسی کا سسرال کے ساتھ ہوتا ہے، ساس کے ساتھ ہوتا ہے، سسر کے ساتھ ہوتا ہے، جیٹھ کے ساتھ ہوتا ہے، جٹھانی کے ساتھ ہوتا ہے، دیورانی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی پولیٹکس، ڈومیسٹک گھریلو پولیٹکس، فیملی پولیٹکس کے لیے ون کرنے کے لیے، اپنی انا کو تسکین دینے کے لیے عورتیں بھی رخ کرتی ہیں۔ بے شمار اس کے جو ہے وہ مقاصد ہوتے ہیں، جو لوگ یا جو عورتیں جاتی ہیں، جو مرد حضرات بھی جاتے ہیں۔ تو اس کا ہم نے جو ہے جے ایس پی مینیفیسٹو میں شامل کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کو ہم پاکستانی عوام میں جب جلسے ہم کریں گے، کمپین میں بھی اس کو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کو اگر عوام نے ہمیں موقع دیا تو ہم اس کو انشاءاللہ ضرور پارلیمنٹ میں اس کا قانون بنائیں گے، بل پاس کریں گے 2/3 میجورٹی سے۔ تو جو بھی کالا علم کروائے گا اور کرے گا اس کو پھانسی کی سزا ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ یہ پھانسی کے مستحق ہیں یہ لوگ، کیونکہ یہ کفر کرتے ہیں، ایک تو مرتد ہو جاتے ہیں، ایک مسلمان سے کفر ہو جاتے ہیں، اور جہالت بہت زیادہ ہے۔ اس کے لیے ہمیں علمی طور پر کمپین بھی چلانی ہوگی۔ جو علماء کرام ہیں وہ بجائے کہ فرقہ واریت پھیلانے کے لیے، ایک دوسرے کو گالیاں نکالنے کے لیے، نعرے بازی کروانے کے لیے، وہ شعور دیں عوام کو کہ یہ بات 90% ہماری عوام میں یہ تاثر ہے کہ کالے جادو کا توڑ کالا جادو ہی ہے۔ لیکن کالا جادو لاکھوں ہوں، اور قرآن کا نوری علم جو ہے اس سے تو اللہ کا جو کلام ہے وہ تو پوری کائنات پہ حاوی ہے، وہ حاوی ہے پوری کائنات پہ۔ کتنی جہالت ہے! کیوں جہالت ہے؟ کہ قرآن مجید کو ہم نے صرف جب مردہ مر جائے اس کی فاتحہ خوانی کے لیے، یا دفناتے ہوئے اس کو قرآن خوانی ادھر کرنا، اور جب محفل میلاد کرانا ہو، بیٹی کی شادی کرنی ہو سائے کے لیے، اور صرف تلاوت کے لیے۔ قرآن کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اتارنے کا آپ ثواب لیں، عربی رٹ کر آپ صرف تلاوت کریں۔ قرآن کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو صحیح راہ دکھانی، صحیح گائیڈنس دکھانی۔ قرآن کا یہ مقصد ہے۔ اب اس کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھنا، آہستہ آہستہ روک کر۔ تو جب دیکھ لیں پاکستانی، ہماری جو سوسائٹی ہے پوست کا شکار ہو گئی ہے، اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو چکی، تباہ و برباد ہو گئے ہم۔ آپ کیوں جوتے کھا رہے ہیں ہم پوری دنیا سے؟ آپ روٹی نہیں پوری ہو رہی آپ کی، مسلمانوں کی۔ دیکھ لیں کسی بھی ملک میں، صرف ہم قرآن کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، ترجمہ نہ پڑھنے کی وجہ سے، مولویوں پر
100% ہم ڈپینڈ کر رہے ہیں، جو کہ مولویوں کا دین اور ہے اور اصل جو قرآن میں دین اور ہے۔ یہ مولویوں نے اپنی دکانداری چلائی ہوئی ہے، جس فرقے کا بھی مولوی ہے، سنی وابی شیعہ، میں اسلام پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، میں نام ہے عالم اسلام ہوں۔ یہ کالے جادو پر پھانسی کا قانون انشاءاللہ بہت سارے ریزسٹنس ہمیں دیکھنے کو ملیں گی۔ یہ بھی لوگ کہیں گے کہ یہ ایک اخلاقی جرم ہے، اخلاقی جرم کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو بھی کیوں نہیں ہوتا؟ جو ریاست میں انریسٹ پھیلتا ہے، جو ریاست میں زندگیاں برباد ہوتی ہیں، کیا ان کی عوام کی زندگیوں کی ذمہ دار ریاست نہیں ہوتی، حکمران نہیں ہوتا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ دریا فرات کے کنارے ایک جانور بھی مر جائے گا تو اس کے بارے میں بھی عمر سے قیامت کے دن میں پوچھ گچھ ہوگی۔ تو کیا خلافت راشدہ کا جو نظام ہے وہ اس سے بہتر ہے ہمارا نظام جو پاکستان کا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ کبھی بھی جو ہم اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے۔ عوام ہمیں موقع دے اور اس لعنت کو، کالا علم اور کالے جادو کی لعنت کو انشاءاللہ معاشرے سے اکھاڑ پھینکیں گے ہم۔ مجھے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔